خدمت کریم کربلا بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأبدين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، 13واں سورہ ہے سورہ رعد قرآن کریم کا، جس کی آخری آیت نمبر 43 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے میرے حبیب، یہ جو کافر ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں. مرسل کا مطلب اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں، آپ کو اللہ نے نہیں بنایا. صلاۃ محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے. لفظ قل قرآن میں 132 مرتبہ آیا اور یہ خطاب ہے اللہ کا اپنے حبیب سے. مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو اللہ اپنے حبیب کو ہمیشہ فرماتا ہے قل کہہ دیجئے. البتہ قذافی، اپنے شیطان سے رکھو، محمد قذافی لیبیا کا دوسرا ہے، تو اس نے قرآن کو چھاپا تھا بغیر قل کے ایک مرتبہ. اس نے قل نکال دیا کیونکہ اب رسول خدا نہیں رہے، قل کی ضرورت نہیں. پھر اس نے دوبارہ قرآن چھاپا کہ نہیں قل رکھیں. عزیزان گرامی، جب نماز میں پڑھے اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کا مطلب ہے ہیں، نہیں. بندے کی توجہ رہے میرے ساتھ. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے، جہاں جہاں پہ بھی مثال کے طور پہ کفار نے پوچھا کہ ہمارے اتنے بت ہیں، لات ایسا ہے، منات ایسا ہے، حبل ایسا ہے، عزا ایسا ہے، یہ مختلف بت ہیں، تو آپ کا خدا کیسا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. تو اگر جہاں جہاں پہ بھی کفار نے سوال کیا تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہے کہ یوں جواب دے دیجیے. تو کافروں نے کہا رسول خدا سے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں. تو حبیب خدا سے اللہ نے فرمایا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے میرے حبیب ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافروں تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہوں، تو میرے
اور تمہارے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. سارے بندے کی طرف اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر لفظ 2 نہیں آیا. اللہ فرما رہا ہے بس یہ گواہ قل کفا کافی ہے. بھئی ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے کافی ہے, ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے کافی ہے. بڑا فرق ہے. تمہیں بہت رہنے پہنچ رہا ہے. مالک کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا قل ہے میرے حبیب کہہ دیجئے قل کفا باللہ, ایک اللہ کافی ہے گواہ کے طور پہ. ایک اللہ کافی ہے گواہ کے طور پہ. شہیدن شہید شاہد گواہ. اللہ فرما رہا ہے ایک اللہ گواہ کے طور پہ کافی ہے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا. دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. سمجھو فرما رہے ہیں. میں نے صرف ابھی آیت کا ترجمہ کیا, بہت سے حضرات پہنچ گئے. میں چاہتا ہوں سارا مجمع کنیکٹڈ رہے, سارا مجمع توجہ کے ساتھ چلے گا. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, مغرب پہ بات کو مکمل کر دوں گا. اللہ فرما رہا ہے گلا ساتھ دے رہا آخری دن ہے میرا آج لاہور میں, اور 4 مجالس سے پہلی بھی ہے, تو آج ہی مجھے مکمل کرنا ہے اور پھر میرا سفر ہے. تو ایک جملوں پہ غور کر لیجیے. اللہ فرما رہا ہے کافی ہے بس 2 گواہ, ایک خود اللہ, دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب دیکھیں کہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے تو میں ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. کوئی بھی سوال کر سکتا ہے آپ نے پوری کتاب کا ترجمہ کہاں سے لیا؟ جس کے پاس کتاب کا علم. حضرت گرامی آیا علم الکتاب. الکتاب سارا مجمع نہیں ہے. الف لام ہمیشہ صرف معرفہ بنانے کے لیے نہیں آتا, تعریف کے لیے نہیں آتا, دی کے لیے نہیں آتا, مختلف معنی میں آتا ہے. الف لام کئی مرتبہ استغراق کے لیے آتا ہے. عربی لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے اور عربی صرف و نحو میں دیکھیے, الف لام استغراق کے لیے بھی آتا ہے. ٹوٹیلٹی, کاملیت, تمامیت کے لیے بھی آتا ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تمام شیعہ سنی علماء نے اردو میں ترجمہ یہی کیا ہے. بڑے بڑے یہاں پہ اہل علم موجود ہے, سب شیعہ سنی علماء نے ترجمہ کیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو سب سے پوچھو تمام کہاں سے لائے؟ تو سب کہیں گے الف اور لام آیا ہے حمد پہ. جب الحمد اللہ کہے تو یہ الف لام استغراق کا ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. 132 اردو میں ترجمے, سب سے زیادہ قرآن کے ترجمے اردو میں ہیں. نہ اتنے فارسی میں نہ انگلش میں, کسی زبان میں اتنے ترجمے نہیں جتنے اردو میں ہیں. سب نے ترجمہ یہی کیا. 132 ترجموں میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے. چیلنج دیتے کہہ رہا ہوں, سب نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں الف لام آ گیا؟ اب اللہ فرما رہا ہے. میں ایک اور بھی سورہ نمل سے حوالہ دوں گا, تو میری آواز آ رہی ہے نا سب لوگوں کو ساتھ؟ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے یعنی ایک تو اللہ کافی ہے ومن عنده علم الکتاب, دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. الکتاب آیا ہے. اب جو لوگ پہنچ گئے سورہ نمل میں, حضرت نبی سلیمان جب آپ کے جن آپ کے تخت کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں, اور جنہوں نے اٹھا رکھا ہے تو آپ نے سارے پرندوں کو معمور کر رکھا تھا کہ کون کہاں پہ مجھ پہ سایہ کرے گا. تو آپ کے اچانک چہرے پہ کرن پڑی سورج کی, تو آپ نے کہا بھئی یہاں کون سا پرندہ معمور تھا جس نے سورج کو نہیں روکا, سایہ نہیں کیا, سورج میرے چہرے پہ پڑ رہا ہے. کہا ہد ہد غائب. تو قرآن کریم میں لکھا سورہ نمل 27واں سورہ ہے, شہر کی مکی سورہ نمل, کہ وہاں پہ حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لَأَذْبَحَنَّهُ, میں اسے ذبح کر دوں گا اگر اس نے جواب نہ دیا کہ نافرمانی کیوں کی ہے. سارا مجمع نہیں ہے. اب پتہ چلا جو نبی کی نافرمانی کرے ذبح ہو جانا چاہے. اب تو فرما رہے ہیں قرآن کریم ہے. اب جہاں حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کی معمولیت کا ہد ہد غائب ہے, تو کہا مجھے جواب دے کہ کیوں نافرمانی کی, نہیں تو پھر ذبح ہو جائے گا. اتنے میں ہد ہد واپس آیا, کہا مجھے معاف کر دیجئے, میں
اڑتا ہوا یہیں قریب کے ایک شہر ملک میں چلا گیا تھا، وہاں پہ خاتون کی حکومت ہے، لوگ ہیں یا نہیں، بلکہ ملکہ کی حکومت ہے، عورت حکومت چلا رہی ہے، حکومت صحیح چل رہی ہے۔ نبی سلیمان نے نہیں کہا حکومت ختم کر دو، جملہ نہیں پہنچا پایا۔ آج جو تمام علماء مثال کے طور پہ مخالفت کر رہے ہیں نا کہ خاتون کو حکومت کی اجازت نہیں، تو اللہ قرآن میں کہہ دیتا حکومت بدعتی تھی۔ چلے آپ کے مزاج کے مطابق نہیں تو میں نے پڑھ دیا۔ لذلك اسلام کے اندر ممانعت ہوتی تو اللہ وہیں پہ کہتا بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو ایک مرتبہ جناب سلیمان نے کہا بھائی تفصیل کا وقت نہیں ہے، یہ بہت بڑے کسی مجتہد کا جملہ تھا، میں نے پیش کیا ہے، تفصیل کا وقت نہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ کون اس تخت کو اس ملکہ سمیت یہاں لائے گا؟ اب ذہنوں میں واقع آگے سب کے آنا افریتوں میں نہ جنوں میں سے افریت نے کہا کہ وہ بہت بڑا جن، افریت سب سے بڑا جن، اس نے کہا کہ قبل ان تقوم میں مقام ہے، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے میں جاؤں گا تخت اٹھا کے لے آؤں۔ جناب سلیمان نے کہا تو بہت دیر، ابھی آپ ابھی جائیں گے بھی نہیں گھر میں، اس سے پہلے جاؤں گا تخت اٹھا کے لے آؤں۔ جن تھا میں تخت کہتا ہے کہ بہت دیر ہے، اور کوئی سب کے سب کہتے رہے۔ اتنے میں اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں قال من عنده علم من الکتاب، وہاں سورہ رات میں آیا علم الکتاب پوری کتاب کا، یہاں بھی آیا ہے من ایک تبعیضیہ لغت سے پیش کر رہا ہوں، تو عربی نحو میں من آتا ہے تبعیض کے لیے، کچھ کے لیے، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ اللہ نے نام نہیں بتایا، یہ تو معصوم نے بتایا، نام تھا آصف، آصف ابن برخیہ، یہ 5ویں اور 6ٹھے امام نے نام بتایا۔ قرآن میں آیا عالم عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے میں تخت لے آؤں۔ اب میں یہ پتہ طرف آئے لوگ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، تو آپ نے فرمایا لے آؤ۔ جن کے پاس کچھ علم تھا پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے وہ تخت لے آئے، قرآن فرما رہا، اللہ فرما رہا ہے لے آئے۔ ایک مرتبہ ملکہ سبا نے بلقیس نے کہا کہ سبا جو شہر تھا کہ کأنہو ہوا، قرآن ہے بالکل میرے تخت جیسا ہے۔ آصف بن برخیہ نے کہا تخت جیسا نہیں ہے، میں تخت سمیت لے آیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ آواز آ رہی ہے کہ میری؟ ایک مرتبہ جن کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، انہوں نے فرمایا پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آؤں گا، اور لے آئے۔ 5ویں امام سے پوچھا مولا کیا حضرت سلیمان خود وہ تخت نہیں لا سکتے تھے پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے؟ کہ جب ان کا نائب لا سکتا تھا تو وہ کیوں نہیں لا سکتے تھے؟ کہ پھر خود کیوں نہیں لیا؟ نائب سے کیوں کہا؟ کہ چاہتے تھے میرے لوگوں کو، میری امت کو میرے نائب کا پتہ چلے۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر خیبر فتح کر سکتے تھے، خندق فتح کر سکتے تھے، چاہتے یہ کہ پتہ چلے میرا علی۔ تو جملے بہت کہتے جانے گے۔ مرتبہ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے، اب میں تفصیل کے لیے جاؤں گا، حدیث کی بحث پیش کروں یہاں؟ حدیث کی بحث یعنی پہلے ابھی شیعہ حدیث سے پیش کر رہا ہوں، ہمارے ہاں الکافی میں بھی ہے، بحار الانوار میں بھی ہے، بڑی بڑی جگہ ہماری شیعہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک مرتبہ 5ویں اور 6ٹھے امام سے پوچھا مولا کتنا علم تھا؟ تو آپ نے فرمایا کل دنیا میں 73 اسماء اعظم ہیں۔ اس میں اعظم سمجھتے ہیں؟ بڑے تو سمجھتے ہیں، میں نوجوانوں اور بچوں کے لیے چاہتا تھا، اس میں اللہ تمام انبیاء کو کم از کم ایک اسم اعظم ضرور دیتا ہے۔
اور اس ایک اسم اعظم ہی سے وہ معجزات دکھاتے. میرے جملے بہت رہے ہیں. پانچویں بات فرماتے ہیں کل دنیا میں 73 ہے اسم اعظم. 73 کے 73 اللہ کے پاس ہے. ظاہر سی بات ہے, علم ہی اللہ کا ہے. وہ علیم و خبیر ہے تو کہا سارے کے سارے اسم اعظم اللہ کے پاس ہے 73. کہ عاصم ابن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا, ایک اسم اعظم جس سے وہ تخت بلقیس لے آئے. خود نبی سلیمان کے پاس 2, حضرت عیسیٰ کے پاس 2 جس سے وہ مردے تک زندہ کر دیتے تھے. جناب موسیٰ کے پاس 4. پریشان ہو کے بچہ سن رہا ہے. معصوم فرماتے ہیں جناب رحیم کے پاس 8, جناب نوح کے پاس 14, جناب آدم کے پاس سب سے زیادہ تھے 25. راوی نے پوچھا مولا آپ کے پاس کہا ہم آل محمد کے پاس 73 میں سے 72 ہیں. وہ جو ایک ہمارے پاس نہیں ہے وہ اللہ نے فرق رکھا کہ وہ خالق ہے ہم مخلوق. توجہ فرما رہے ہیں اللہ کی طرف. آواز بہتر ہو گئی ہے, چلے اللہ کا شکر. عزیزان گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں تو معصوم سے کہا کہ آپ عزیزان گرامی ایک اسم اعظم ہے. میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. یہ بھی اصول کافی کا ہے. الکافی کا نام سن رکھا ہے نا, 1100 سال پرانی ہماری حدیث کی کتاب ہے. چھٹے امام فرماتے کہتے ہیں مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ جو ایک چھوٹے نبی, سارے انبیاء بھی برابر نہیں ہیں. یہ آپ کی خاموشی مجھے بڑی پریشان کرتی ہے کہ میرے جملے شاید نہیں پہنچ رہے ہیں. جب نہیں پہنچے تو مجھے وضاحت کرنی پڑتی. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ 2-4 بزرگ پہنچ جاتے ہیں, باقی پریشان بندہ بیٹھا دیکھتا رہتا ہے. عزیزان گرامی سارے انبیاء میں قرآن سے جلدی سے پیش کر دیتا ہوں. سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, تیسرا پارہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. وہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں بعض کو بعض پہ فضیلت دی. تلک الرسل, رسل جمع رسول کی, رسل جمع رسول واحد. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ فرما رہا ہے یہ جو ہم نے رسول بھیجے سب برابر نہیں ہے. منہم من کلم اللہ, ان میں سے کچھ ایسے جنہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا. توجہ, اللہ فرما رہا ہے سارے رسول برابر نہیں ہیں. ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کر رہا ہوں. سارے رسول برابر نہیں, سارے رسول معصوم ہیں, برابر نہیں. معصوم ہو کے سارے رسول برابر نہیں تو صحابہ تو معصوم بھی نہیں ہے, تو سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہنچ رہے ہیں؟ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ کھڑے ہیں باہر, اگر آپ تھوڑا زحمت کر کے آگے شاید آ جائیں تو پیچھے جگہ بن جائے گی. سلام علیہ محمد و آل محمد. آگے گیا تھوڑا زحمت کریں. کہہ رہے جن لوگوں کے لیے جگہ نہیں, اگر آگے جگہ بن رہی ہے تو لوگ اگر آگے آ جائیں گے, جو باہر پیچھے کھڑے ہیں ان کے لیے بھی جگہ بیٹھنے کی بن جائے گی. دل بڑا کریں گے, مجلس تو کچھ دیر میں ختم ہو جائے گی, لیکن اس سے اور جو لوگ فرش عزا پہ بیٹھ جائیں گے, فرش عزا پہ بیٹھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے آن لائن مجلس سن لی تھی. عزیزان گرامی آن لائن علم مل جائے گا, فرش عزا کا ثواب نہیں مل جائے گا. خدا کی قسم کی میں الفاظ بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. آپ کو اگر یہ اندازہ ہو جائے نا فرش عزا پہ بیٹھنے کا ثواب کتنا, تو پہلے آ کے بیٹھے, اور جب سب چلے جائیں تب تک بیٹھے رہیں. کتنا ثواب ہے فرش عزا کا. یہ ہم ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کوئی تفصیل کا وقت نہیں. تو عزیزان گرامی اب یہاں جملے پیش کر رہا ہوں. تو یہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مختلف معجزات دے کے بھیجا ہے. سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام یہ سارے کے سارے علوم رکھتے ہیں, سب انبیاء علیہ السلام کے پاس. لیکن سورہ نمل میں اللہ فرما رہا ہے جس کے پاس ایک کتاب کا کچھ علم تھا. چھٹے امام کی اصول کافی سے روایت کو پیش کرا تھا, مکمل کر دوں. مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور ایک چھوٹے سے نبی کے چھوٹے سے مسیح کا تخت بلقیس ایک پلک چھپکنے کی مدت میں لانا مان لیتے ہیں, اور سب سے بڑے نبی کے سب سے بڑے وسیع علی کا معجزہ نہیں مانتے. آپ کہیں بتا دیتے نا لوگوں کو کہ بھئی مولا علی کا یہ معجزہ کر لو, علی کے معجزہ سنا رہا ہے. عزیزان گرامی اگر کہتے ہیں میں
کراچی میں پڑھا تھا، مولا امین علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے خیبر کا در اٹھاڑا اور اتنا بڑا دروازہ تھا جسے اتنے لوگ کھولتے کہ ایک ہاتھ سے اٹھا دی. ایسا لیکن ہم ایک حوالہ دے کے آگے بڑھا. مرحوم عبداللہ صمدانی نے بحر المعارف کی جلد نمبر 2 میں لکھا کہ ہاتھ لگانا تو دور کی بات اگلی، اگر اشارہ کرتے خیبر کا در خود پیچھے پیچھے آتا، جانا کہاں ہے. مرحوم عبداللہ صمدانی کے الفاظ بحر المعارف کی جلد نمبر 2 میں. ایسا لیکن ابھی بہت سے تفصیل کا وقت نہیں، اب سارے مجمع بھی دوبارہ توجہ. آئیے ذرا آیت پہ واپس، میں نے سارا مضمون کو پھیلایا تاکہ میں پہنچا سکوں. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب، یہ جو کافر کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے تمہارے اور میرے درمیان بس 2 گواہ کافی ہیں، ایک خود اللہ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بہت سے مسلمانوں نے پورا زور اس بات پہ لگایا کہ کہیں یہ علی نہیں کوئی اور ہے. آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں. ایزان گرامی سب نے زور یہ لگایا کہ کہنے علی نہیں ہے. سلمان فارسی تھے، عبدالسلام تھے، ایکس تھے، وائی تھے، زیڈ تھے. مجھے دیکھیں سارے بندے کی توجہ. تو مسلمانوں نے زور اس بات پہ لگا دیا کہ کسی اور کو کہیں کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا. حضرت سلمان فارسی سے پوچھا آپ کے پاس، کہتے ہیں بہت علم ہے، توریت زبور انجیل کا بھی علم ہے. اگر آپ کے علم کو علی کے علم سے مقابلہ کریں، حضرت سب سے زیادہ ہمارے بھائی کہتے ہیں صحابہ رسول میں سب سے قابل صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. حافظ کل قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، حدیث کے ماہر ہیں، کئی ہزار حدیث کے حافظ ہیں. انہیں کہا جاتا ہے حبر الامہ، پوری امت کی سیاہی. ان سے قابل صحابی نبی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تابعین نے کہ اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے مقابلہ کیا جائے تو بتائیے کیسا ہے؟ کہ بالکل ایسا جیسے سمندر کا قطرے سے. کیا بالکل ایسا سمندر کا قطرے سے مقابلہ. اس نے پوچھا اس میں سمندر کون ہے، قطرہ کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو بالکل ہی کورا. میں تو سمجھتا تو پڑھا لکھا آدمی سوال کر رہا ہے کہ کس کا علم کیسا. کہا علی سمندر ہے، میں قطرہ، اور یہ جو ایک قطرہ میرے پاس ہے نا وہ بھی میں نے علی سے لیا. یہ دیکھیں سارا زور اب پیغمبر اسلام پہ. اگر کوئی اور ہوتا جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہوتا تو پیغمبر فرما جاتے میں علم کا شہر، وہ دروازہ. آپ نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی باب فمن اراد العلم فلیأت الباب. پوری حدیث یہ ہے. خود ہمارے شیعہ میں کرو سبھی آدھی آدھی حدیث پڑھی جا رہی ہے. انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، وعلی الباب، علی اس کا دروازہ. فمن اراد العلم فلیأت الباب، جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے. سارا مجمع نہیں ہے. حبیب خدا نے فرمایا میں علم کا شہر، علی دروازہ، جسے علم چاہیے دروازے پہ آئے. کیوں فرمایا دروازے پہ آئے؟ تاکہ اگر کبھی کوئی دیواریں بنا دے، چھت لگا دے پرنامے پہ، تو آپ نے فرمایا چھتوں پہ نہ چڑھنا، دیواریں نہ پھلانگنا، پرناموں پہ نہ بیٹھنا، آنا تو دروازے پہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جملے پہنچ گئے دلانے کے بعد یہ عظمت ہے جناب مولا کائنات حبیب خدا فرمان. آئیے ذرا ایک حدیث مولا کائنات کی بھی پیش کر دوں آپ کے سامنے. مولا ممبر کوفہ پہ ہیں، آپ جانتے ہیں نا مولا نے ممبر کوفہ پہ متعدد مرتبہ کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفتح، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اگر کوئی اور ہوتا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوتا وہ بھی کہتا سلونی. جملے بہت رہے ہیں نہیں پہنچ. مولا کائنات نے متعدد مدینے میں بھی فرمایا، کوفہ میں بھی فرمایا، جنگ میں بھی کہا، صلح میں بھی کہا، گھر میں بھی کہا، مسجد میں بھی کہا، ہر جگہ فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے اپنے بیٹھے تھے. آسان آسان سوال کیے ہوں گے.
مولانا جنگ میں کہا دشمنوں میں بھی کہہ رہا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. خدا کی قسم مولانا نے متعدد مرتبہ دہرایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کوفے میں جب آپ نے فرمایا نا تو مسجد کوفہ میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے, یا علی جو پوچھنا ہے پوچھ لو. آپ نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. یا علی مولا یا امیر المومنین آپ کی شان میں قرآن میں اتنی آیات آئی ہیں, آپ کی شان میں نے کل رات وہاں خبروں میں پیش کیا کہ 1000 سے زیادہ آیات مولا کی شان میں ہیں. تو کہا یعنی اتنی آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں, ان تمام آیات میں اگر آپ مجھے سوچ کے بتائیں کہ آپ کو کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے. اگر میرا جملہ بات ہے اتنی آیات مولا آپ کی شان میں ہے, آیت تطہیر ہے, آیت مودت ہے, آیت ولایت ہے, آیت اولی الامر ہے, آیت بلغ ہے. تو اتنی آیت, ان تمام آیات میں آپ کو خود کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ مولا نے یہ نہیں کہا کل تک کی مہلت دے, میں ساری آیات دہرا لوں, میں سارا مجمع نہیں ہے. میں آپ میں سے بھی کسی سے کہوں نا کہ اپنی خوبیاں بتائیے تو آپ کہیں مولانا آدھا گھنٹہ تو دیں, پتہ نہیں لوگ ہیں. ہر آدمی کہ اگر لکھوں دیکھوں پڑھوں پھر بتاؤں گا مجھ میں یہ خوبی ہے, یہ مجھے زیادہ پسند. ایسا گرامی مولا نے نہیں کہا کل تک کی مہلت دے, میں ساری آیات دوبارہ دہراؤں پھر دوبارہ پڑھوں پھر دیکھوں. مولا نے اسی وقت جواب دیا کہ مجھے ساری آیات میں یہ آیت اپنی شان میں سب سے زیادہ اللہ کے کلام میں یہ آیت سب سے زیادہ پسند. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ جو میرا عنوان ہے مولا نے فرمایا یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند. یعنی پوچھ سکتا ہوں یہی آیت کیوں؟ یہ دوسرا جو ہے نا یہ زیادہ پرکشش ہے, جذاب ہے اور بہت باعظمت ہے. کہا کہ یا علی آپ کو تمام آیات میں سے اپنی شان میں نازل ہونے والی تمام آیات میں یہی آیت سب سے زیادہ پسند کیوں ہے؟ کہا اس لیے پسند ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے اپنے محبوب کے 2 گواہ بتائے, ایک خود اللہ اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا. میرے حبیب علی مولا, علی مولا, زمین بولی فلک بولا, علی مولا, علی مولا, میرا مولا, علی مولا, علی مولا, میں خدا بولا, علی مولا, علی مولا, میں نبی بولا, علی مولا, علی مولا. اللہ کے نام میں آپ کی محبتوں کے لیے یہ جملے پیش کر رہا ہوں. مولا کا نام ہے مجھے یہ آیت سب سے زیادہ پسند کہ اللہ نے 2 گواہ بتائے. میرے حبیب ان کافروں کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں, ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. میں اب جملے پیش کرنے لگا ہوں آپ کی محبتوں کی خاطر, سارے مجمع کی توجہ رہے. عزیزان گرامی اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا, مبرہ ہے جسم سے, منزہ ہے جسم سے. میں سارے مجمع کی توجہ, ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ جسم سے مبرہ, اللہ جسم سے منزہ, اللہ کا جسم نہیں. عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے 2 گواہ کافی ہیں, ایک اللہ, دوسرا جس کے پاس پوری کتاب کا علم. اب اللہ جسم نہیں رکھتا تو اللہ خود گواہی دینے نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے ایک اللہ جو غیب میں, دوسرا علی جو شہود میں. اب جو فرما رہے ہیں اللہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے اور راہ حق میں شہید بھی ہو ظلم و جور سے. راہ حق میں شہید بھی ہو ظلم و جور سے. حب علی کی میں نہیں, کس دل کے جام میں جنت کی بو نہ پہنچے گی اس کے مشام میں. اور یہ حدیث نبوی ہے. عزیزان گرامی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم سے متعلق, ان کے علم سے متعلق سب نے اقرار کیا. یہاں تک کہ خلفاء نے کہا, بڑے بڑے خلفاء نے یہ فرمایا, کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے.
اذان گرامی دوسرے خلیفہ نے یہاں تک فرمایا کہ پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھانا جب میں رہ جاؤں ابو الحسن نہ ہو. ان کے چاہنے والوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کیوں کہی؟ کہا یہ سارے علمی مسائل میں پھر کس سے پوچھوں گا؟ قرآن کس سے حل کرواؤں گا؟ حدیث کس سے پوچھوں گا اگر ابو الحسن علی ابن ابی طالب نہ ہو؟ اذان گرامی قرآن یہ پورے کتاب کا علم. اب آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں. مولا امین علیہ السلام دیکھیں بڑے بڑے صحابہ کے اندر علماء موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ, بڑے بڑے قابل صحابہ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ آیات جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی ہم علی سے پوچھتے تھے شان نزول کیا ہے, یہ آیت مکی ہے یا مدنی, آئی تو کس مقام پہ آئی تھی. اذان گرامی مولا فرماتے ہیں سارے مجمع کی توجہ, مولا فرماتے ہیں آیت پوچھنی ہو تو مجھ سے پوچھنا, حدیث پوچھنی ہو تو مجھ سے پوچھنا. میں پیغمبر کے ساتھ مکے میں بھی تھا, مدینے میں بھی, میں سفر میں بھی تھا, حضر میں بھی, میں مسجد میں بھی تھا, گھر میں بھی, میں صلح میں بھی تھا, جنگ میں بھی, میں فرش میں بھی تھا, ہر مقام پہ میں ساتھ رہا. اذان گرامی مولا فرما رہے ہیں کہ کوئی آیت یا حدیث ہو مجھ سے پوچھنا, ایسا نہ ہو جو لوگ مکے میں نہیں تھے وہ تمہیں بتا نہ سکے, جو مدینے میں نہیں تھے وہ مکے کا نہ بتا سکے, میں ہر مقام پہ ساتھ تھا. اذان گرامی آج سب سے بڑا دیکھیں میں جملے جس پہ مکمل کرنا چاہتا ہوں, 10 منٹ اور اگر زحمت ہو مجھے ایگزیکٹ میں اذان کا وقت کیا ہے 7:15 ٹھیک ہے یعنی وقت ہے تو. اذان گرامی آج سب سے بڑا جو المیہ ہے نا امت مسلمہ کا وہ یہ ہے کہ نیریٹیو انگریزی کا لفظ ہے, اب یہ بیانیہ اردو میں کہا جاتا ہے. بیانیہ یعنی کہ ہوا کیا, کیسے ہوا, اسے کیسے, نیریٹیو بلڈنگ یہ بہت بڑی ایک سائنس ہے اور آج سارا کا سارا میڈیا اسی پہ چل رہا ہے. سارے مجمع کی توجہ. اذان گرامی پہلے پروپیگنڈا کہتے تھے, اس سے پہلے کچھ اور کہہ لیجیے, تو اب حالات ہر زمانے میں تھے, اسے بنا کے کیسے پیش کیا گیا. کربلا کو 2 شہزادوں کی جنگ بنا دیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یعنی کسی بھی مجرم کو کلین شیٹ دے دی, کسی بھی منصف کو مجرم بنا دیا. یہ ساری نیریٹو بلڈنگ یہی ہوتی ہے. سننے والوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو پورا بیانیہ بنا رہے ہوتے ہیں, مجرم وہ ہوتے ہیں. غدیر میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع, پیغمبر ہاتھوں پہ بلند کر کے کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. نیریٹو یہ بیان کیا گیا, پیغمبر بتانا یہ چاہ رہے تھے علی سے مجھے محبت ہے. اللہ میرے جملے بہت بھائی مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے, میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میں یہ بہت ٹیکنیکل بحث پیش کر رہا ہوں, خدا را اس کو موجودہ حالات کے تناظر میں بھی دیکھیے گا, بہت سے اس کو اس طرح سے پیش نہیں کر پائیں گے. اور تاریخ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. جو نوجوان جو بچے پہنچ رہے ہیں, میں خدا کی قسم آپ سے وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں, میں پورا آپ کے لیے معاملے کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اگر پہنچ جائیں اذان گرامی, اگر یہی کہنا ہوتا مجھے علی سے محبت ہے تو کتنے مقامات پہ پہلے نہیں سمجھایا تھا. عزیزان گرامی جب پیغمبر مسجد سے گھر تشریف لاتے, سارے صحابہ ساتھ چل رہے ہوتے تھے, عاشقان رسول تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے عاشق تھے, ساتھ ساتھ گھر آتے, پیغمبر کہتے رک جاؤ میرا گھر آ گیا. صحابہ دروازے پہ رک جاتے تھے, علی ساتھ گھر میں جاتے تھے. صحابہ در والے, علی گھر والے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہ سب کو پتا تھا کہ مولا علی سے محبت ہے, نہیں ابھی بھی سارا مجمع میں مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. عزیزان گرامی قرآن کریم میں آیت آئی ہے سورہ مائدہ 114 قرآن کے سورہ جو نزول کے ساتھ, ابھی ترتیب میں 5واں سورہ سورہ مائدہ, موجودہ ترتیب میں ترتیب کے لحاظ سے فاتحہ, بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ, مائدہ 5واں سورہ ہے توجہ. اور نزول کی ترتیب سے 113 آخری سورہ ہے سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح, وہ آخری سورہ 114. میرے حبیب نصرت آ گئی, آپ کو فتح ہو گئے, آپ نے دل جیت لیے. جو دشمن بھی تھے وہ زیر ہو گئے, وہ جو مکے میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے محمد آئے ہم قتل کر دیں گے, سب نے کہا کلمہ پڑھ لو اور محمد پہ زور نہیں چلے گا. پتہ نہیں میرے
جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگ دل سے کلمہ پڑھ رہے تھے، کچھ زور سے. کہا تھا یزید کی دادی نے کہا تھا اپنے شوہر سے کہ لڑو گے اب تم محمد سے؟ اسے کہتے تھے اب لڑو گے؟ کہا تم دیکھتے نہیں محمد اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آیا، اب ہم میں کہاں طاقت ہے کہ لڑ سکے؟ کہا پھر تیرا کیا ارادہ ہے؟ ابو سفیان کہا اب تو کلمہ ہی پڑھوں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اللہ نے گرامی جب 1.25 لاکھ کے ساتھ آئے تو ایک مرتبہ کا سب نے کہا اب کلمے پڑھ لو، محمد سے کوئی نہیں لڑ سکتا. ہم اکیلے علی سے نہیں لڑ پائے، اب تو 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ساتھ ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ میں خون جگر پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ. عزیزان گرامی اتنی بڑی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 67 اللہ کہہ رہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے پیارے رسول پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کیا. اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی تو کوئی کار رسالت نہیں کیا. کچھ مسلمانوں نے لکھا کچھ نماز کے مسائل رہ گئے تھے، پوری نماز پہنچا دی. اللہ نے نہیں کہا یہ نہ نماز نہ پہنچائی تو آپ نے دین نہیں پہنچایا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. اللہ نے کہا پوری نماز پہنچا دی تو اللہ نے نہیں کہا اگر نماز نہ پہنچائی تو آپ نے دین نہیں پہنچایا، رسالت نہیں پہنچائی. نماز کے چند مسئلے رہ گئے تھے، اس پہ اللہ اتنی بڑی بات کرے گا کہ آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت نہیں پہنچایا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کوئی کار رسالت نہیں کیا. اللہ پیغمبر کو ڈانٹ نہیں رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دے رہا میرے حبیب اب آپ کے جانے کا وقت ہے، دین کو مضبوط ہاتھوں میں دے دیجئے. اگر علی کے ہاتھوں میں نہ دیا دین ضائع ہو جائے. اب میرے جملے پہنچے، میرے جملے پہنچ گئے جانے کے. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب مضبوط ہاتھ چاہیے جو دین کی حفاظت کرے. اب میں سوال کروں گا پروردگار کتنے مضبوط ہاتھ ہوں؟ تو اللہ کہے گا جس نے خیبر کا در اکھاڑا ہو، جس نے مرحب حارث صدر کو پچھاڑا ہو، اتنے مضبوط ہاتھ ہو کہ میرا دین محفوظ رہے. میرے حبیب اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کچھ نہیں کیا. علیہ باللہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس یہ بتانا تھا کہ علی میرے یار ہیں، یہ البتہ فارسی والا یار ہے جس سے محبت ہو. علی سے مجھے محبت، اگر عزیزان گرامی علی سے محبت کو پہنچانے پہ رسالت جا رہی ہے تو علی کی ولایت پہ کیا ہوگا؟ میرے جملے پہنچ گئے. عزیزان گرامی اب یہ اتنا وہ دیکھیں نا نیریٹو چینج کر دیا. آج میجورٹی کیا ماننے نہیں غدیر میں کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہوا. کربلا میں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، 2 شہداؤں کی جنگ تھی، حسین مارے گئے. میرے جملے پہنچ رہے. آج بھی نیریٹو ہوتا نا سیاسی میڈیا پورا کا پورا زائنس کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مار رہے، فلسطینی ہمیں مار رہے ہیں. انہوں نے 70,000 عورتیں بچے مارنے کے بعد کہہ دیا قاتل یہ ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. میرے جملے پہنچ رہے میرے بچوں تک. نیریٹو کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ میڈیا کے پاس. میڈیا کن کے ہاتھوں میں؟ ظالموں کے ہاتھ. انہوں نے آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، سوشل میڈیا پہ ہم نے پڑھ لیا، پورا نیریٹو بدل گیا. سب کے سب کہہ رہے ہیں آج مغربی دنیا میں اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ نکل آئے، بچے نکل آئے کہ تم نے ہمیں بتایا تھا ہیومینٹی، انسانیت، یہ غزہ میں انسان ہے یا جانور ہے؟ کیا ہوا؟ یہ پورا کا پورا بیانیہ جن کے ہاتھ میں میڈیا تھا. کیا تھا؟ کوئی علی کا بغض رکھنے والا تھا، اس نے کہا کچھ نہیں ہوا غدیر میں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اگر یہ جملے پہنچ جائے بس مجلس آج کی ہو. نیریٹو پورا بیانیہ کچھ بھی نہیں. یہاں تک کسی نے پوچھا بھئی رسول اسلام کے آخری وقت میں ان کے پاس کون تھا؟ عبداللہ بن عباس سے اور وہ دوسرا تھا. کون آخری وقت میں پاس تھا؟ نام ہی نہیں لے رہے مولا جی کا. ظلم. وہ کون تھا دوسرا؟ نام یہ ابھی یاد نہیں آ رہا. ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ بیٹھے رہے، نام یاد نہیں آ رہا. مولا کا نام لیتے ہوئے موت پڑنے لگتی ہے. عزیزان گرامی
میں کیسے جملے پیش کروں آپ کی خدمت میں؟ بیانیہ بدل دیا گیا. آخری جملے پڑھا 7 بج گئے ہیں، کیا کریں؟ مولا امیر نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا یا علی آخری وقت پیغمبر کا کیسا تھا؟ کہا میرے زانو پہ سر تھا. اور آپ نے فرمایا کہ یا علی جب تک آپ خود مجھے غسل و کفن نہ دیں، دفنائیں نہیں، آپ چاہیے نہیں. آج مسلمان کی بیانیاں پیش کرتے ہیں، کیا پیش کرتے ہیں؟ نہیں. کسی اور نے کہا کہیں اور تھے، کسی ایزان گرامی الیاذ باللہ، تم یہ نہیں سوچتے کہ تم مولا علی کو جھوٹا کہہ رہے ہو، جس کی اللہ قرآن میں گواہیاں دے رہا ہے. مباہلہ میں سب سے سچوں کو لے جائیں گے. اگر علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام سے زیادہ سچا کوئی ہوتا تو مباہلہ میں گیا ہوتا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے، میں سب جملے تو نہیں کہہ رہا ہوں. ایزان گرامی بیان پورا نیریٹو بلڈنگ آج ایک سائنس ہے. آج پورے اس کی باقاعدہ ڈگریاں ہو رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں ڈگریاں کرائی جا رہی ہیں. نیریٹو بلڈنگ، قاتل کو مقتول، مقتول کو قاتل کیسے بنانا ہے، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم کیسے بنانا ہے. اور 3 چیزیں ہر جگہ استعمال، حکومت، دولت اور پروپیگنڈا، میڈیا. یہ 3 چیزیں اگر کسی کے خلاف ہو، ایک بھی خلاف ہو تو وہ سروائیو نہیں کرتا، وہ تاریخ میں ہضم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. حکومت مولا حسین کے خلاف رہی، پیسہ مولا حسین کے خلاف استعمال ہوا، اور میڈیا پروپیگنڈا مولا حسین کے خلاف. اور آج بھی جتنے حسین بلند ہے، تاریخ کا کوئی شہید اتنا بلند نہیں. انگریزی میں کہتے ہیں اگینسٹ آل آڈز. جتنے پروپیگنڈے، جتنی حکومتیں، بنو امیہ نہیں صرف، بہت سے کہتے ہیں نہیں بنو امیہ کے بعد مولا حسین کے خلاف پروپیگنڈا، خدا کی قسم ایسا نہیں. بنی عباس کے زمانے میں جاری رہا. موجودہ حکومتوں میں اب تک اٹھا کے دیکھ لیجیے جتنا مولا حسین کے خلاف پروپیگنڈا ہے. یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، نہیں مارا گیا حسین کو اتنی بے دردی سے. بازاروں میں نہیں پھرایا گیا نبی کی نواسی میں. ایک لوہا تھا، وقت تمام ہو گیا. ایک لوہا تھا، پیارے نبی کی پیاری نواسی شاہ کو قریب بنی تھی. ہندوستان کے ایک مسلمان شہر میں یہ لوہا چل رہا تھا. گھر گھر میں بچے سوال کرنے لگے، ابو یہ شیعوں کے نبی اور ہیں، ہمارے نبی اور ہیں. ماں باپ نے کہا نبی تو سب کے ایک ہیں، شیعوں کے وہی نبی ہیں جو ہمارے نبی ہیں. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی کی پیاری نواسی، یعنی یہ ان کے نبی کی نہیں، یہ ہمارے ہی نبی کی. جو ان کے نبی ہیں اگر وہ ہمارے نبی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے ہی نبی کی نواسی کو قیدی بنایا گیا. باقاعدہ ہندوستان میں کورٹ میں کیس لیا کہ اس لوہے کو بین کیا جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے. ہمارے گھروں میں بچے سوال کر رہے ہیں نبی کی نواسی کو قیدی کس نے بنایا. اس لوہے کو وہاں پہ پابندیاں لگائی گئی کہ نہیں اس لوہے کو نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اگر بیان کرو گے کہ نبی کی پیارے نبی کی پیاری نواسی، یعنی نبی کی نواسی کون؟ حضرت زینب کو قیدی بنا کے لائی گئی. وہ کہتے نہیں یزید نے نہیں مارا تھا مولا حسین کو، تو اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نبی کی نواسی. وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی میں تمہارے نبی کی نواسی ہوں، ہماری چادریں لوٹا دو. اگر تم یہ کہتے بھی ہو کہ یزید کو نہیں پتا تھا کہ وہ حسین کربلا میں مارا، اسے یہ تو پتا تھا یہ نبی کی نواسیاں میرے دربار میں کھڑی ہیں اور قیدی تھی. اس نے نہیں کہا ان کی رسیاں کھول دو، اس نے نہیں کہا سید سجاد کو لوٹ. ایزان گرامی نبی کے کنبے کو قیدی بنایا گیا. یزید کے دربار میں ایک یہودی نے کھڑے ہو کے سوال کیا تھا، یزید یہ بی بی کہہ رہی ہے یہ تمہارے نبی کی نواسی ہے، وہ قیدی کہہ رہا ہے وہ تمہارے نبی کی آل ہے، تو نے ہمیں بتایا تھا یہ باغی ہے. اگر حضرت موسیٰ کی آل ہمارے یہودیوں کے درمیان میں ہوتی ہم ان کی تعظیم کرتے. ایک مرتبہ یزید نے کہا اس یہودی کو باہر لے جا کے قتل کر دو تاکہ لوگوں میں پروپیگنڈا نہ ہو. ایک عیسائی کھڑا ہو کر ہے یزید جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی، وہ جوانی میں اٹھا لیے گئے، 33 برس کے تھے.
انہوں نے شادی نہیں کی تھی، لیکن اگر عیسیٰ کی سواری بھی ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کی بھی تعظیم کرتے کہ ہمارے نبی اس پہ سوار ہوئے تھے، ہم اس گدھے کی بھی، حضرت عیسیٰ گدھے پہ سواری کرتے تھے کہ ہم اس گدھے کی بھی تعظیم کرتے، یہ عیسیٰ کی سواری ہے، اے یزید یہ تیرے نبی کی نواسی کھڑی ہے۔ اور وہ قیدی بار بار کہتا ہے میں تمہارے نبی کی بیٹی کا پوتا ہوں۔ یزید نے کیا کہا؟ اس عیسائی کو باہر لے جا کے قتل کر دو۔ حضرت گرامی آج بیانیہ کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ ہمارے خود پوری دنیا میں، خود پاکستان کے اندر بیانیہ کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ بس بھئی اب تیاری اذان کی ہے، جو جملے میرے سن لیجیے گا۔ جب جناب سید سجاد نے خطبہ دیا نا، یہ اذان مجھے بہت رلاتی ہے۔ کسی کربلا میں فجر کی اذان علی اکبر میں دیکھ رہے ہیں، عصر میں مولا حسین تنہا رہ گئے تھے۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ۔ بس بھئی دو جملے اذان کے سن لیجیے۔ یزید نے بھی جب روکا تھا نا مولا سجاد کو، تو روکنے کی جرت نہیں تھی کیونکہ ماحول بدل گیا تھا، بغاوت کا ماحول تھا، تو اس نے کہا تھا مؤذن اذان دے تاکہ خطبہ رک جائے۔ تو مولا سجاد منبر پہ تھے، بیٹھے رہے، نہیں اترے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، مولا سجاد نے سننے کے بعد کہا جل جلالہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے فرمایا وحدہ لا شریک لہ۔ جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے فرمایا مؤذن رک جا۔ امام نے سوال کیا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی رونے میں بخل نہ کریں، آپ جانتے ہیں نا اذان کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے، محرم ختم ہو رہا ہے، سفر شروع ہونے والا ہے۔ جانتے ہیں نا سفر میں بیویاں شام پہنچی تھی، بس بھی محرم کے آخری دن ہے، شاید 28 گزر گئی نا، 28 محرم تھی، بس بھئی 2 دن باقی ہیں، بیویاں راستے میں ہیں، اور پورے راستے میں بیویوں کو تازیانے مارے گئے ہیں۔ میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں جناب سکینہ بنت الحسین کے مسائل۔ ہماری اذان کا وقت نہیں ہوا ہے، 10 منٹ باقی ہے، 12 منٹ، جتنا بھی وقت ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ اگر اس راستے سے جائیں نا، کربلا سے بیویاں کوفے گئی اور پھر کوفے سے دمشق، وہ بالکل سیدھے راستے سے نہیں گئے تھے بلکہ ان کو لمبے راستے سے لایا گیا۔ یزید نے کہا تھا مسلمان علاقوں سے نہ لانا، ایسا نہ ہو مسلمانوں کو پتہ چلے آل رسول قیدی ہے، مسلمان بغاوت کر دیں، انہیں عیسائیوں کے علاقوں سے لانا۔ جب سارے عیسائی تماشا دیکھ رہے تھے نا، مولا سجاد نے آوازی بابا قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ مولا حسین نے سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کی۔ جیسے تلاوت شروع کی، سارے عیسائی کہنے لگے ان بیویوں کو دیکھنا بند کرو، سر کو دیکھو۔ اب سمجھ میں آیا مولا سجاد نے کیوں کہا تھا بابا قرآن پڑھیے، تاکہ لوگ میری پھوپھیوں کو نہ دیکھیں، آپ کو دیکھیں۔ سارے عیسائی کہنے لگے دیکھو تو ایک نیزے پہ سر ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ بس بھئی میں جملے ایک روایت پڑھنا چاہتا تھا، بس یہ 2 جملے اور سن لیجیے، شاید اگر سننا پسند فرمائے پڑھوں سارا مسائل۔ حلب کا مقام ہے، حلب شہر سب سے بڑا شہر، ابھی بھی دمشق سے بڑا شہر حلب ہے، ابھی بھی 30-40% عیسائی ہے۔ اس زمانے میں عیسائیوں کا شہر تھا۔ جیسے عیسائیوں کے شہر میں اسیروں کا قافلہ پہنچا، نیزوں پہ سر تھے، سب لوگ سروں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک بوڑھی عیسائی خاتون نے جناب علی اکبر کا سر دیکھا، سر کو دیکھا، دیکھتی چلی جا رہی، اتنا خوبصورت سر، جناب لیلا سے رہا نہیں گیا، بیوی آگے بڑھی۔ آپ جانتے ہیں نا مائیں بار بار سوچتی ہیں میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے۔ اب جناب لیلا کو کون سمجھائے، بیٹا شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ جناب لیلا نے کہا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہیں آپ اس سر کو؟ کبھی بھی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، ماں نے اس سر کو ایسے نہ دیکھا ہو
کہ سر کٹا ہوا ہے، جناب لیلا نے رو کے فرمایا ماں زندہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس پورے راستے میں اگر آپ دیکھیں گے، میں جو روایت پڑھنا چاہ رہا تھا میں مکمل نہیں کر پاؤں گا، 2 جملے سن لیجئے سارے مجمع کی اگر توجہ میرے ساتھ ہو، اگر ایک دفعہ دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا شام کے راستے پہ چلیے۔ آپ جانتے ہیں 40 سے زیادہ بچے تھے اہل بیت کے ساتھ جب وہ مدینے سے چلے۔ جب 28 رجب کو بیویاں چلی تھی نا مدینے سے، 40 سے زیادہ بچے، بعض روایات میں 42 یا اس سے بھی زیادہ بچے گودوں میں تھے ماں کے۔ اور جب بیویاں واپس آئیں تو 10 بچے بھی نہیں تھے۔ وہ بچے کہاں گئے؟ کچھ شہید ہو گئے، کیسے شہید ہوئے؟ یہاں تک روایات میں ہے کہ ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ماں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا، بچوں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی تھی۔ جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچہ اونٹنے کی پشت سے ماں سے چھوٹ کے گرتا، پچھلے اونٹوں کی پاؤں میں آ کے شہید ہو جاتا۔ جب لوگ آتے تو پوچھتے یہ کس کا بچہ ہے؟ تو لوگ بتاتے یہاں سے حسین کے اسیروں کا قافلہ گزرا ہے۔ تو لوگ کہتے ہو نہ ہو، اگر بچی تھی تو کہتے یہ حسین کی بیٹی ہے، اور اگر بچہ تھا تو کہتے کہ حسین کا بیٹا ہے۔ مولا حسین کے اتنے بیٹے بیٹیاں نہیں تھے۔ اس پورے راستے میں آپ جانتے ہیں اتنے بچوں کی قبریں ہیں، ہر قبر پہ لکھا ہے، اگر لڑکا ہے تو لکھا ہاذا ابن الحسین، یہ حسین کے بیٹے کی قبر ہے۔ ہذہ بنت الحسین، یہ حسین کی بیٹی کی قبر ہے۔ یہ اتنے بیٹے بیٹیاں، لوگ پوچھتے ہیں کیسے راستے میں؟ اب نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑی، مائیں تڑپتی رہی، بچے گرتے رہے۔ الا لعنت اللہ علی